اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي من خاف مقام ربه جنتان، جو اپنے رب سے ڈرے گا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو احساس ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، تو رب کے لیے کو اعمال کا میں نے حساب دینا ہے، لہذا تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچے گا، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جنتان، دو باغات ہیں۔ تو یہاں دو باغات کا مطلب دو نہیں ہے، دو قسم کے باغات ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذواتا افنان، مختلف قسموں کے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹے اعمال پہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ فیہما عینان تجریان، اللہ کہتے ہیں اس میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے مختلف ذائقے ہوں گے۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ایک سیب نہیں ہے، سیب بیسیوں قسم کے سیب ہیں، تو جنت میں بھی کیا ہوں گے؟ ایک ایک پھل بیسیوں قسم کا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق، تخت لگے ہوں گے اس پر ریشم کی چادروں پہ اور ریشم کے تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں جو نیچرل طریقہ ہے نا استراحت اور آرام کا، وہ یہی ہے، کرسیوں پہ انسان کو سکون نہیں ملتا، تبھی آج کل ہوٹلوں میں ہوتا ہے بڑے بڑے تخت لگا کے گاؤ تکیے لگا دیتے ہیں، اس پہ لوگ ذرا ٹانگیں پھیلا کے، بیگم کی طرف نہ جا رہی ہوں، تھوڑی سی سائڈ پہ جا رہی ہوں، ٹانگیں پھیلا کے، ابا کا تو احترام آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے، شارٹ چل رہا ہے، تو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں کس کنڈیشن میں ملیں گی؟ ایسے بستروں پر جو ریشم کے ہوں گے، اور ریشم بھی جنت کا ریشم ہوگا، تو اس پہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جو باغات کے جو پھل ہیں نا وہ ایسے لٹک رہے ہوں گے درختوں پہ جن پہ ہاتھ پہنچ رہا ہوگا انسان کا۔ ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے، آپ نے بھی، ریڑھی سے خرید کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے اور درختوں پہ لٹکے ہوئے پھل توڑنے کا مزہ الگ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے گھنے باغات کے بیچ میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، تخت پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو لذت والے پھل جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلذ الاعین، ان پھلوں کو دیکھ کے زبان لذت بعد میں محسوس کرے گی، آنکھوں کو لذت پہلے آئے گی، ایسی اٹریکشن ہوگی، آنکھیں لذت۔ اور قرآن کیا کہتا ہے فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل میں آئے گا نا وہ چاہت اللہ پوری کرے گا۔ تو ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور درختوں کے پھل دان، اللہ کہتے ہیں قریب ہوں گے، تمہارے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف، انہی باغات میں تمہارے ساتھ وسیم بھائی ہوں گے، غفار بھائی ہوں گے، بڑی بڑی مونچھوں والے ہیں بھائی۔ بعض دفعہ بہت اچھی لوکیشن پہ آپ ہوتے ہو، لیکن جس ڈیزائن کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا مزہ کیا کر دیتے ہیں؟ خراب۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بڑی اچھی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور بزنس کلاس میں ہو، ساتھ میں گٹکے والا بٹھا دیا کسی نے لا کے، آپ ہے بھائی، تو بہت خوبصورت منظر بھی ہو نا، بندہ آپ کے دائیں بائیں جو پبلک ہے وہ ایسی عجیب عجیب سے بٹھا دیے جائیں تو بھی انسان کو وحشت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہی باغات میں فیہن قاصرات الطرف، نظروں کو جھکانے والی حیادار حوریں ہوں گی، قاصرات الطرف، حیا والی حوریں ہوں گی تمہارے لیے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں تم سے پہلے نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کبھی جن نے چھوا ہوگا۔ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے بنایا، آگے آ رہا ہے مقصورات فی الخیام، خیموں میں اللہ نے بند کر دیا ان کو۔ انا انشأناہن انشاء، سورہ واقعہ میں آتا ہے اسی مٹی سے بنایا جنت کی مجھ کو، عنبر والی مٹی سے، اسی سے بنا کے جنتی کے لیے، اللہ کو تو پتا ہے نا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہمیں بھی پتا ہے الحمدللہ، ان کی حرکتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا، وہ سمجھتے ہیں 4 آدمی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے اللہ کہے گا تم 4 کے علاوہ سارے چلے جائیں گے۔ تو جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا میں جنت میں 2-4 اور جنت میں، تو یہ اتنی ساری حوریں کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں اسلام کو کہ ایسا لگتا ہے 2-4 آدمیوں سے زیادہ کوئی جائے گا نہیں۔ تو انا انشأناہن انشاء، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اسی وہیں سے جوان بنایا ہے، پروان چڑھایا ہے وہیں سے، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا۔ تو وہ اسی جنتی کے لیے اللہ نے تیار کی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنی فطرت پہ ہوں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انسان کی فطرت ہے اسے حیادار بیوی چاہیے۔ دیکھو گرل فرینڈ سب کو آڑی ترچی لوگ تمنا کرتے ہیں، ناچنے والی، گانے والی، جیسی مرضی، لیکن بیوی بنانے کے لیے انسان کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یار حیادار ہو، گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کروں تو اینٹ کا جواب کس سے دے، وہ پتھر سے۔ تو جو سوسائٹی میں جو ہمارے ڈرامے فلمیں جس طرح کی ایک وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں نا کہ مرد نے یوں دیکھا تو عورت بھی آگے سے یوں دیکھے، مرد یوں جو ہے نا غصہ کرے تو وہ بھی،
مرد نے ایک گالی دی تو آگے سے رپلائی میں 4 گالیاں مل رہی ہیں, اور پھر اس کو اپریشیٹ حمید کا جواب ہمیشہ ہم ادھار نہیں رکھتے, ہم ادھار نہیں رکھتے. تو غلط ہے, مردوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن عورت میں بے حیا ہونا بہت بری صفت ہے. تو جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں, جو نیچر پہ ہوتے ہیں, ان کو بیوی کیسی چاہیے ہوتی ہے؟ حیا والی. تو اللہ کہتے ہیں جو جنت میں حور ملے گی وہ بے حیا نہیں ہوگی, وہ کیسی ہوگی؟ حیا والی. خاص جس کی حیا کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا, قاصرات الطرف, اپنی نظروں کو جھکانے والی. اس کا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے, اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جائیں گے بیگم نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھے گی, تو آپ بولیں گے بھائی آپ کو تو پھر غصہ آئے گا نا, بیگم میں کسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. تو قاصرات الطرف کا مطلب غیر مرد سے نظر کو جھکانے والی, اپنے شوہر کے علاوہ اس کے دل میں کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات, آج سے تم میری مسرت. بیگم کہ ٹھیک ہے تم بھی میرے وسیم اور تم بھی میرے غفار. دنیا میں بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو قاصرات الطرف, اپنی نظروں کو جھکانے والی. اور اللہ نے اسی جنتی کے لیے اس کو تیار کیا, اس لیے اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے اس کو چھوا اور نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. اللہ آگے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کتنی بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں, معاشرے میں فساد نہیں پھیلاتے, معاشرے میں خیر کا کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان باغات کے اندر ان حوروں کو تیار کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان, وہ حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. یہ مثال دی گئی ہے, ظاہر ہے 100% جنت کو بیان کرنا دنیا میں اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے. یاقوت اور مرجان کے پتھر ہوتے ہیں نا, کیسے چمکدار, شفاف. صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی, یرا مخ سوقہ ما من وراء اللحم, کہ اس کے جو پنڈلی کا گودا ہے نا وہ بھی گوشت سے نظر آتا ہوگا باہر سے. ایسی شفاف اللہ نے اس کی اسکن کو, اس کی جلد کو بنایا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت ہو انسان, ظاہر ہے وہ شیشے کی تو نہیں بنی ہوئی ہوگی نا, اور ہوگی تو گوشت پوش کی عورت ہی ہوگی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت مثال کے طور پہ پیش کی, فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان, کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح. یاقوت مرجان کا پتھر کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, دھاگا وغیرہ, تو وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جتنے ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں نا, یہ سب اپنے آپ کو اس حور سے محروم کر رہے ہیں جس حور کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ ہم نے اتنا عمل تو کیا نہیں ہے, تو اتنی بڑی جنت ہمیں ہمیشہ کے لیے دے گا جس میں ایسے باغات ہوں گے, جس میں ایسے چشمے جاری ہوں گے, جس میں ایسے حوریں ٹہل رہی ہوں گی, تو اتنا بڑا انعام. تو اللہ ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بتاؤ تم نے جب اچھا کام کیا تو اچھے کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے, اچھے کا بدلہ برا نہیں ہوتا. حالانکہ دیکھیں ہم نے اتنا اچھا تھوڑی کیا ہوتا ہے, لیکن اللہ کا ایک نام ہے شکور, قدردان, وہ تھوڑے کی قدر کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو بہت اچھا کیا ہے, تو ہم کم اچھا کریں تمہارے لیے کیا. تم ساری زندگی بلوغت سے بعد موت تک 5 نمازیں پڑھتے رہے, فجر میں اٹھتے تھے, پھر کاروبار چھوڑ کے ظہر میں آتے تھے, پھر کاروبار چھوڑ کے عصر میں آتے تھے, پھر سورج غروب ہوتے ہی میرا نام لیتے تھے, پھر عشاء میں سونے سے پہلے مجھے یاد کرتے تھے, پھر رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے. اس میں نہیں دیکھتے تھے سردیوں کے روزے ہیں یا گرمیوں کے روزے ہیں, میں ملازم ہوں یا مزدور ہوں یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھتا ہوں. نہ تم نے اللہ کے حکم کو جیسے میں نے کہا ایز اٹ از پورا کیا.